قرآن کو پوری طرح سے بند کر کے رکھا گیا ہے. 30 پارے ہیں, 114 سورے ہیں, 540 رکوع ہیں, یہ سب گن کر کے رکھے گئے. اتنا ہی نہیں, آیتیں بھی گنی جا چکی ہیں, آیتیں بھی محفوظ ہیں. پورے قرآن پاک میں 6600 جو سم تھنگ آیتیں ہیں, سب محفوظ ہیں. یہ تو ہو گیا پارے, سورے, رکوع اور آیتیں. حتیٰ کہ محققین نے حروف بھی گن کے رکھے ہیں. حروف تو چھوڑیں, جتنے زبر آئے وہ بھی گنے جا چکے ہیں, زیر کتنے آئے وہ بھی گنے جا چکے ہیں, پیش کتنے ہیں وہ بھی گنے جا چکے ہیں. یہ سب ہونے کے بعد پورے قرآن میں نقطے کتنے ہیں یہ بھی گنے جا چکے ہیں. اب اور مجھے بتاؤ, کوئی اور کتاب لا کر دکھاؤ جس کی حفاظت کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو. کوئی ہے کتاب اتنا اہتمام کیا گیا ہو کہ اس کے ایک ایک ذرے کو محفوظ رکھا گیا ہو؟ اتنے احترام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے. پھر بھی یہ چھپے ہوئے قرآن کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو پھاڑ دینے سے, جلا دینے سے, ختم کرنے سے قرآن چلا جائے گا, تو وہ منحوس اور ایسا بیوقوف جس کو جو عقل سے پیدل ہے, اسے سمجھ نہیں کہ قرآن جو ہے یہ چھپے ہوئے کتاب میں یا اوراق میں جو ہے, اسے نہیں کہتے, یہ مصحف ہے. یہ مصحف ہے. قرآن علم الہی کا نام ہے, اللہ کے علم کا نام ہے قرآن. اگر تم مٹا سکتے ہو تو پھر مٹا کر دکھاؤ. وہ اللہ کے علم کو قرآن کہتے ہیں. اب آؤ, دنیا کی شاید ہوئی کوئی کتاب ہو, اور اس کا ایک ریکارڈ میں بتا دوں, اور ایک ریکارڈ جس نے اتنے چیلنج کیے ہوں اور کتاب میں اپنے زمانے سے لے کر آج تک وہ چیلنج برقرار ہوں اور اس کا جواب اب تک کوئی نہیں لا سکا ہو, کوئی اور کتاب نہیں, صرف قرآن. پہلا چیلنج اترتا ہے, قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اے لوگو, اگر تم کو شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے, اپنے رسول پر اتارا ہے, یہ قرآن میں اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے, تو لاؤ اس کے طرح کی ایک سورہ تم بھی بنا کر. یہ چیلنج چلتا رہا, نہیں آیا. دوسرا چیلنج آیا ہے, قل فأتوا بعشر سور مثلہ. اے محبوب آپ فرما دیں اس کے مثل 10 صورتیں. پہلا یہ چیلنج آیا 10 صورتیں لے آئیں, پھر ایک صورت لے کر کے آئے, پھر اس کے بعد آیا کہ 10 آیتیں ہی لے کر کے آؤ. یہ تک چیلنج آج بھی قرآن پاک میں تلاوت ہو رہا ہے باضابطہ, اور بدلنے والے اس میں قرآن پاک کو یہ تو کہہ گئے کہ اس میں آتنک ہے, اس میں دہشت ہے, فلاں ہے. میں ان سے پھر کہتا ہوں, پھر قرآن اٹھاؤ, پھر قرآن اٹھاؤ, اور پھر اگر تمہاری ہمت ہے تو اس طرح کا دوسرا قرآن تیار کر کے دکھا دو. صرف اور صرف عربی میں لکھ دینا یہ کمال کی بات نہیں. قرآن کو جو حساب سے جوڑ کر رکھا گیا ہے میرے عزیزو, پوری دنیا, بلکہ یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے. اللہ فرماتا ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں. عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, ایک اس کی طرح قرآن لا سکیں. اللہ فرما رہا ہے سب مل کر کے کوشش کر لیں. لا یأتون بمثلہ, یہ ہرگز اس کے برابر, اس کے مثل لا نہیں سکیں گے, نہیں لا سکیں. سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور کوئی کتاب ایسی تمہارے نظر سے گزری ہو تو میرے سامنے لے آؤ, جو کھل کر کے اس طرح چیلنج کر رہی ہو کہ 1400 سال سے کہ قرآن کی طرح کوئی اور کتاب لے آؤ, کوئی اور سورے لے آؤ, کوئی اور آیتیں لے آؤ. 1400 سال سے میرے عزیز و قرآن کی حقانیت اور حفاظت کی سب سے بڑی دلیلیں. اور اس کے علاوہ قرآن پاک یہ معجز کلام ایسا ہے کہ اس میں غیب کی خبریں, ماضی کے اخبار, آنے والی حالتوں کی اخبار, ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں. اور مولا فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نہ کوئی خشک چیز نہ کوئی تر چیز رہ گئی, کوئی چیز باقی نہیں رہی جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو. آج ہی ہم نے تلاوت بھی کیا ہے. آج کے 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں اتار دیا. اس کتاب میں ہم نے واضح بیان کر دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مفسر بھی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. حضور کی شاگردی میں قرآن پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. اتنا علم ان کے پاس تھا. میرے عزیزو, اونٹ کی رسی اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز تم لے آؤ میں اس کو قرآن سے حل کر کے دکھاؤں گا. قرآن تمام علوم کا خزینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا ضامن ہے. کچھ نہیں ہوگا قرآن پاک کا, کچھ نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں ہم نے ایک حادثہ دیکھا. دلی میں بیٹھ کر وسیم رافضی نام کا ایک ملعون نطفہ ناپلید جو
دوسروں کی جھولی میں پلتا رہا، دوسروں کے فضلے کھاتا رہا، اور کسی اور کا پالا ہوا بندہ اٹھ کر کے اچانک قرآن پر حملے کرنے لگا کہ میں قرآن کو بدل دیتا ہوں اور دوسرا قرآن لے آتا ہوں۔ دوسرا قرآن مطلب 26 آیتیں نکال کر کے، جو قرآن کی اصل آیتیں وہ نکال کر کے حذف کر کے ایک نیا قرآن لے آؤں گا۔ کتنے دن چلا اس کا قرآن؟ ابھی تو ہم بھی زندہ ہیں، ہماری نسلوں کی تو بات چھوڑو۔ کہاں گئے صاحب جو چیلنج کر رہے تھے قرآن نیا لائیں گے سب کو؟ مدرسوں میں اس خبیث نے قرآن بھیجا تھا ایڈریس پہ، کئی مدرسوں میں پارسل بھیجا تھا کہ یہ قرآن اب پڑھایا کیجئے۔ جرأت اور ہمت دیکھیں، ابھی انجام آنا باقی ہے میرے عزیزو۔ جب کسی نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے، مولا پوری اس کی ذات کو بدل دی، اس کی پوری حیثیت کو بدل کر رکھا۔ ہاں ابھی انجام دیکھنا باقی ہے، آپ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے رب ذوالجلال کی پکڑ کیسی آتی ہے۔ کیونکہ میرے گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو الگ بات ہے، میرے کپڑے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو الگ بات ہے، لیکن مولا نے جس کے بارے میں وعدہ کیا کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور تم اس کے علم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو، اب پھر اللہ سے جنگ کرو، پھر اللہ سے جنگ کرنے کا انجام وہ خود بھگتیں گے۔ لیکن مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں قرآن پاک کے ضائع ہونے کا بالکل خوف نہیں ہے، ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے، انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن میرے عزیزو، تم پر کہیں ایسی مصیبتیں نہ آئیں کہ قرآن تم سے روٹھ جائے، قرآن تم سے دور ہو جائے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، کئی قوموں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ قرآن ان سے دور ہو گیا، تو یہ تمہارے لیے نحوست ہے، یہ تمہارے لیے بربادی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر کے ہی ہم آج خوار ہیں، ذلیل ہیں۔ قرآن ایک محکم کتاب۔ آج میں آپ کو بتاؤں ایک فخر کی بات، آپ مسلمان ہیں، آپ اگر کسی کے ہاں بحث میں آ گئے، کوئی اگر آپ کو پکڑ کر کہنے لگے تیرے دین کی حقانیت کی کیا دلیل ہے، تیرا دین حق ہے، مذہب اسلام سچا ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ ایک ہے، تم بولو یہ تمہارا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اعلیٰ اور اشرف انسان ہیں، سامنے والے کہے گا یہ تیرا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ کرنٹ فی زمانہ مجھے کوئی ایسی دلیل دے دے جس کو میں سمجھ سکوں کہ تیرا دین سچا ہے۔ میرے عزیزو، سچ بتاؤں تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے واقعات، بڑی بڑی کہانیاں، بڑی بڑی روایتیں، یہ سب نہیں، بلکہ صرف اور صرف تم قرآن پیش کر کے چیلنج کر سکتے ہو میرے دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ جو آج تک محفوظ ہے۔ اگر اس میں کوئی شک ہے تو تم اس کا بدل لا کر دکھا دو، یا اگر تم سچے ہو تو تم اپنے دین کی اس طرح مقدس محفوظ کتاب لا کر دکھا دو۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اس طرح کی محفوظ کتاب دنیا میں آج تک نہیں ہے اور نہ ہو سکے گی۔ کوئی بھی کتاب لاؤ، میں اس کے کئی نسخے ضرور دکھا دوں گا، کئی نسخے دکھا دوں گا۔ جتنے بھی ادیان، جتنے بھی دین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی مقدس کتابیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ عیسائی بائبل پڑھتے ہیں، لیکن بائبل کی کئی قسمیں ہیں، کئی قسمیں۔ یونان والوں کی بائبل الگ ہے، امریکہ والوں کی بائبل الگ ہے، انگلینڈ والوں کی الگ ہے، حذف و اضافے کے ساتھ آیتیں بدلی ہوئی ہیں، واقعات میں ہیر پھیر ہے۔ اسی طرح دیگر مقدس کتابوں کا بھی حال ہے۔ میں کوئی بھی کتاب لاؤ اس کے 4-5 نسخے ضرور پیش کروں گا، اور پھر میرا یہ چیلنج ہے تم قرآن امریکہ میں اٹھاؤ یا ہندوستان میں اٹھاؤ، افریقہ میں اٹھاؤ یا عرب میں اٹھاؤ، ہر جگہ تمہیں قرآن وہی ملے گا جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ قرآن کی حقانیت کہ اس کے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دشمن نہیں رہے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں نہیں ہوئی؟ بہت کچھ کر چکے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ آسمان کو کب کون نیچے لا سکتا ہے؟ آسمان کو نیچے کچھ دشمن ہوتے ہیں۔ سنا ہے کہ کتا چاند کا دشمن ہوتا ہے، ہاں ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں کیوں دشمنی کرتا ہے، کیونکہ 14ویں رات کو چاند کو دیکھ کر وہ بھونکنے لگ جاتا ہے، چاند کی طرف دیکھ کر کے بھونکتا ہے، اور شاید سوچتا بھی ہوگا کسی طرح اس کو نیچے گرا دوں بھونک بھونک کر کے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے آج کتے بھونکتے ہیں اسلام کی اس چکا چوند روشنی کو دیکھ کر، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے اس کو زمین پر لا سکیں، قرآن کو زیر کر سکیں یا اسلام کو ختم کر سکیں۔ ہاں بس اتنا ہے کہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر بھونکتے رہیں اور گلا خراب ہو جائے تو خاموش ہو جائیں، بس اتنا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو جوان بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی اچھا بڑھاپا عطا فرمائے، عبادتوں کے ساتھ اور اللہ کی طرف لوٹ آنے والا بڑھاپا یہ نعمت ہے، کیونکہ زندگی میں جوانی میں جو کرنا تھا کر لیا، لیکن آخر عمر میں اللہ نے اس کو ہدایت دی کہ وہ مسجدوں کی طرف آ گیا ہے، پابند ہو گیا ہے، اور یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک کر کے دنیا سے اٹھانا چاہتا ہے۔
اور میرا مولا فرماتا ہے جس کی اسلام میں داڑھی سفید ہو گئی، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کو عذاب دینے میں حیا آتی ہے۔ اللہ حیا فرماتا ہے بوڑھے کو عذاب دینے میں، اور بڑھاپے میں بھی جس کی ایک بھی نہیں نکلی اس کا کیا ہے۔ بہرحال تو بوڑھے صحابہ یہ کہنے لگے ہم مورچہ سنبھالے تھے، ہمارا مال غنیمت تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کس نے زیادہ کارکردگی کی ہے میدان بدر میں، یہ جوان صحابہ کا یا پھر بوڑھے صحابہ کا، کس کا کارنامہ زیادہ بڑا ہے۔ تب یہ سورہ انفال میں آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے کیا ہی بہترین انداز میں فرمایا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ رب فرماتا ہے محبوب آپ ان سے فرمائیں، اے صحابہ رسول کے غلاموں، جنگ میں جب تم تیر چلا رہے تھے تم میں سے کسی نے تیر نہیں مارا، اللہ نے تیر چلایا ہے، اور تم میں سے کسی نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ یعنی صحابہ کا کام تھا لیکن ان کے کاموں کو اللہ نے اپنا کام فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کیا ہوا کام وہ اللہ کا کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع فرمایا اور قیدی بھی آئے بدر کے۔ اب سنیے، اسلام میں یہ ایک پہلی چیز ہے پوری دنیا کو پیش کی جانے والی۔ ہزاروں جنگیں آج بھی ہوتی ہیں، ہو بھی رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ جنگوں کی ایک تاریخ نکال کر کے دیکھو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد ہیں ان کو ایک طرف رکھو۔ بدر کے بعد کون سے قیدی آئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ایسے قیدی جنہوں نے مکہ میں صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھا تھا، بہت تکلیفیں دیے تھے، وہ سب گرفتار ہوئے تھے۔ 70 تو مارے گئے تھے جس میں ابو جہل بھی مر گیا تھا، حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا وہ بھی مرا تھا، بڑے بڑے کافر مرے تھے، لیکن جو قید ہو کر کے آئے تھے وہ بھی چھوٹے نہیں تھے، اس میں بھی اچھے خاصے جو بھڑکانے والے لوگ تھے وہ سب گرفتار ہوئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام کو بدلہ بھی لینا تھا، اتنے سالوں ہمیں تکلیف دیا، تڑپایا، آج ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کریں ابھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کاٹ کے مار ڈالیں، یہ جتنے ہیں مار ڈالیں ان کو۔ صحابہ کے الگ الگ مشورے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اگر فدیہ لے کر کے کچھ مال ان سے لے کر کے ان کو آزاد کر دیں، ہو سکتا ہے بعد میں یہ اس سے متاثر ہو کر اسلام میں آ جائیں۔ حضور نے حضرت ابوبکر کے مشورے کو پسند فرمایا۔ پھر اعلان ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کہ تم میں سے جس کے پاس بھی مال ہے وہ اتنا اتنا فدیہ دے اور آزاد ہو جائے۔ تو جو سیٹ لوگ تھے پیسے دے رہے تھے، آزاد ہو رہے تھے، لیکن جس کے پاس مال نہیں تھا اس کے لیے ایک دوسرا آپشن تھا حضور کی طرف سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلی چیز دنیا میں قائم فرمائی۔ قیدیوں سے جس کے پاس مال نہیں تھا اس کو آپشن، سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ تم اگر کوئی ہنر جانتے ہو، کوئی فن جانتے ہو تو میرے 10 صحابہ کو سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ یعنی اگر ان کے پاس کوئی فن ہے، کوئی کاریگری جانتا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا علم جانتا ہے، حضور نے آپشن دیا تھا میرے مدینے کے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو تم وہ ہنر سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ قیدیوں سے بھی کام لینا اور علم لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریولیشن ہے، اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں انصاف کے ترازو پر سب کو برابر رکھا گیا۔ اتفاق ایسا کہ ان قیدیوں میں خود رسول اللہ کے چچا عباس بھی گرفتار ہو کر آئے تھے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، گرفتار ہو کر کے آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ جب میدان میں آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن مکہ میں جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو اپنی بیوی ام الفضل کو کچھ پیسے دے کر کے کہا تھا سونے کے سکے فلاں مٹکے میں یا کسی جگہ اس کو اندر بند کر کے رکھ دو، کسی کو خبر نہ ہو۔ جنگ میں آنے سے پہلے، بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے اور وہ چھپا دیے گئے پیسے تہہ خانے میں۔ اب ان کے پاس یہاں میدان میں گرفتار ہونے کے بعد کچھ نہیں تھا۔ جب ان کی باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا جیسے سارے قیدی دے رہے ہیں آپ بھی دیں، کیونکہ دشمنوں کے ساتھ آئے تھے آپ فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائیے، یا پھر دوسرا آپشن ہے۔ تو انہوں نے کہا نہ میرے پاس کوئی فدیہ ہے، پیسہ ہے، نہ ہی کوئی دوسری چیز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کو جو دے کر کے آئے تھے وہ منگوا لو۔ یہ ہے میرے آقا کا علم غیب، لوگوں کو ابھی پیٹھ پیچھے اور دیوار پیچھے کی لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمہارے گھروں میں کیا کیا چیزیں تم چھپا کر رکھے ہو وہ تک جانتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں موجود ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن میں آیا ہے، وہ خود کہتے ہیں میں تمہیں وہ سب چیزیں بتا دوں گا جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتنا جانتے ہیں تو کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے احوال نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا، حضرت عباس کیا کہتے؟ جواب کچھ بھی نہیں تھا، فوراً کہنے لگے میں ایمان لاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جو کچھ قیدی بچے تھے جن کے پاس دونوں بھی چیزیں نہیں تھیں ان کو مدینہ لایا گیا، اور قید خانہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ کاش ہم کو وہاں قید کر دیا جائے زندگی بھر، مسجد نبوی میں قید کر دیا گیا۔ اب ہماری تمنا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں قید ہو جائیں، وہ تو زمانہ رسول اللہ کا تھا، حضور ہر نماز کے لیے مصلی پر آیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، وہ کیسی جیل ہے، بلکہ وہ حقیقی جنت ہے۔ جب ان قیدیوں کو لے جا کر کے وہاں رکھا گیا، مسجد نبوی کے ایک کنارے باندھ دیا گیا تھا۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا آج اسلام کے اوپر جو انگلیاں اٹھاتی ہے کہ یہ کاٹتے ہیں مارتے ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، جنگوں کے قیدیوں کے ساتھ یہ ظالم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے گوانتانامو بے جیل دنیا کی سب سے بدنام، ابو غریب جیل، یہ امریکہ کی وہ جیلوں کا ذکر میں کر رہا ہوں جن میں انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کی گئی ہیں قیدیوں کے ساتھ۔ عراق کے جو فوجی گرفتار ہو کر آئے مسلمان، ان کو پیشاب پلایا گیا ہے، بہت سخت ترین، جانوروں کے ساتھ بھی یہ سب نہیں کیا جاتا، بہت گندی حرکتیں ان قیدیوں کے ساتھ کی گئی جو مسلمان قید ہو کر کے آئے۔ انسانیت سوز، اخلاق سوز حرکتیں، یہ سب چیزیں ہسٹری میں آج بھی موجود ہے، اور جس کے سامنے بھی یہ ذکر کرو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ یہ کس کی حرکتیں ہیں؟ سپر پاور کی، جو دنیا کو اخلاق تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، دنیا کے درمیان اپنے کیریکٹر پھیلانے کی بات کرتے ہیں، اور اسلام پر وہ بلیم کرتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ حق اتنا احترام دیا گیا ہے کہ جنگوں سے جو قید ہو کر کے بھی آئے گا اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، اس کے بنیادی حقوق، اس کے کھانے پینے اور اس کی ساری چیزوں کے حقوق رکھے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی قیدی آ گیا تو اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا۔ پہلے کے دور میں یہ بھی تھا کہ جو جنگوں میں قید ہو کر کے آتے تھے ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا، ان کے ٹکڑے کیے جاتے تھے۔ اور حیرت کی بات ہے، اسلام کے جہاد 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 کا پروپیگنڈا اتنا پھیلا دیا دنیا میں ان ظالموں نے، اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ڈرنے لگ گئے، علماء بھی جو ہے بات کرنے سے خوف کھانے لگ گئے۔ ارے لفظ جہاد بولیں تو کل کہیں ہمیں گرفتار کر کے نہ لے چلے جائیں، کیونکہ یہ دجالی میڈیا نے ایسا پروپیگنڈا پھیلایا ہے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے قتل کیا۔ آپ کو میں تاریخ بتاؤں، تاریخ آپ کو پتہ ہے، ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ورلڈ وار سیکنڈ، اس میں کتنے قتل ہوئے تھے؟ سرچ کر کے آپ خود محسوس کر لیں گے، پتہ چلے گا آپ کو۔ فرسٹ ورلڈ وار، عالمی جنگ جو ہوئی، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، پوری دنیا اس میں ملوث رہی، اس میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں، کروڑ کی بات کر رہا ہوں، لاکھ نہیں، 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، زخمی ہوئے، مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم میں تو 5 کروڑ سے اوپر لوگ، انسانوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ کروڑ ایسے ہم یہاں پر تاریخ میں بتایا جا رہا ہے جیسے کوئی گاجر مولی ہیں۔ ایک انسان کی بھی وقات ہے اسلام میں، ایک انسان کی بھی قیمت ہے۔ 3 کروڑ مارے گئے، 5 کروڑ مارے گئے، لیکن تم میں سے کسی کو آج ہمت نہیں ہے یہ عالمی جنگ کے متعلق کہا جائے کہ یہ سب ورلڈ وار جو ہے دنیا کو فساد میں مبتلا کرنے کی سازشیں تھیں اور پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تھے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہونا چاہیے ان ظالموں کو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی میں، جو مدنی زندگی ہے، کیونکہ مکی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، حضور نے ہجرت فرمایا مدینہ، اس کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک ٹوٹل آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 17 جنگوں میں میرے آقا نے شرکت فرمائی۔ کتنے؟ مسلمانوں کو یہ بات یاد رہے، 17 غزوات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہے پورا ان 17 جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟ ٹوٹل ملا کر کے 260 کے قریب، ان 17 جنگوں میں 260 لوگ جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہاں 260، کہاں 250 لوگ، اور کہاں 5 کروڑ، کہاں 3 کروڑ۔ ابھی کرنٹ احوال میں ابھی آپ جا کر کے دیکھیں، عراق امریکہ کی جنگ میں عراق میں نئے نئے قبرستان بن گئے ہیں،
قبریں گن نہیں سکو گے آج. جو ڈیٹا گورنمنٹ دیتی ہے وہ ایک محدود طریقے کا ہے، باقی وہاں کے جو حالات ہیں اللہ کی پناہ. سیریا میں کس نے جنگ چھیڑ رکھا ہے آج تک؟ یمن کو کون مار رہا ہے؟ افغان میں 20 سال نیٹو فوجوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ ان کے پاس کوئی تعداد ہے؟ کتنے لوگ مارے گئے؟ افغان کی سرحد پر جا کر دیکھیں، عراق ہو، یمن ہو، سیریا ہو، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل ہوا تو نہیں بولنا چاہیے. فی الحال رشیا جو یوکرین پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی ان کے پاس تعداد ہے یوکرین میں کتنے لوگ مارے گئے؟ قتل ہے، چاہے کوئی بھی کرے. یہ جتنی دجالی میڈیا ہے ان کے منہ میں اب مینڈک بیٹھ گئے ہیں. کوئی نہیں کہنے کی ہمت کرتا ہے کہ رشیا آتنکوادی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زبردستی کی جنگ کر رہا ہے. ٹیررسٹ کا لفظ استعمال ہی نہیں کریں گے. لاکھوں قتل کیے ہیں ان لوگوں نے دنیا میں، لاکھوں قتل کیے ہیں. میں پوری چیز لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، لیکن اس کے برعکس اسلامی تاریخ میں اگر 250 کی تعداد میں قتل مل جائے تو سچ کہا شاعر نے، سچ کہا. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام.